Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور قرآن مجید اپنی فصاحت میں بیان اسلوبی میں سب سے زیادہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کے اللہ رب العزت نے 4 نام رکھے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اور اس کا نام اللہ نے کتاب رکھا، لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پہ میں پہلے بھی تفصیلی بات بیان کر چکا ہوں جو آگے آپ کو معراج کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا نمبر پر نام رکھا قاف والقرآن المجید، یہ بزرگ کتاب ہے، بزرگ ہے۔ اور پھر اس کا تیسرا نام رکھا تبارک الذی نزل الفرقان، یہ فرقان ہے، یہ فرق کرنے والی ہے، حق اور باطل میں، جنت میں، جہنم میں، مسلمانوں میں، کافروں میں، یہ فرق کرنے والی۔ چوتھا نام تنزیل من رب العالمین، تنزیل وہ نازل ہو رہا ہے، نازل ہوا، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور آگے آپ سمجھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کو خواب میں 99 مرتبہ دیکھا، 99 مرتبہ۔ ایک بار سوچنے لگے کہ اس بار جب اللہ رب العزت کو دیکھوں گا میں پوچھوں گا اللہ تو کن لوگوں کے خواب میں آتا ہے اور کن لوگوں کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے 100ویں مرتبہ اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا اللہ تو کن لوگوں کے خواب میں آتا ہے، کن کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا احمد میں ان لوگوں کے خواب میں آتا ہوں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، میں ان کو اپنا قرب نصیب کرتا ہوں جو قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو پڑھنے والا ہے اللہ اس کو اتنا قرب دیتا ہے، جس نبی پر 30 پارے نازل ہوئے اللہ کے وہ کتنا قریب ہوگا۔ اور پھر آگے معجزات تنزیل نازل ہو رہا ہے کس کی طرف سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کی طرف سے آ رہے جو زمینوں کا بھی بادشاہ، آسمانوں کا بھی بادشاہ، نہایت رحم کرنے والا، علی العرش استوى، عرش پر قائم مقام، لہ ما فی السماوات، آسمان بھی اسی کا، زمین بھی اسی کی، وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان میں ہوا خزا خلا، یہ سب اسی کے، وما تحت الثری، زمین کی تہ بھی اسی کی ہے، وان تجر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، اس شان والے کی طرف سے یہ آ رہا ہے تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لے کر آنے والا جبریل ہے، جس کے دل پر آ رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اونچا بولتے وہ سنتا ہے، مخفی چھپ کے دم کے بولتے وہ سنتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے اچھے اچھے نام، جس نام سے تم پکارو اس رب کی طرف سے یہ کلام آ رہا ہے۔ تو ساری کائنات مخلوق ہے، ساری کائنات، اور قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو ان کے قریب ہوتا ہے یا بغیر سمجھ کے پڑھے؟ تو آپ اللہ رب العزت نے فرمایا احمد تو قرآن کو سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اللہ اس کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کا قریب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے معجزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ختم نبوت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ ختم نبوت میں اختصار سے بتا رہا ہوں، آگے معراج کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اس میں بڑے مسئلے اور نقطے حل کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ العزیز بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔